آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہے کالنگ آف دی بیزی مین، یعنی مصروف شخصیات کا بلاوا۔ تو خدا جو ہے مصروف شخصیات کو بلاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر کال کرتا ہے، جو دنیا کے اندر مصروف ہوتے ہیں خدا انہی کے ویژن کو لے کر، انہی کی رویا کو لے کر پھر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج کا جو میرا سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، میسج ہے، پولس مقدسوں کو ہلاک اور عذاب ثانی دیتے بلایا گیا۔ Paul called from persecuting and killing believers، یعنی پولس مقدسوں کو ہلاک اور عذاب ثانی دیتے ہوئے بلایا گیا۔ تو آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام سے حوالہ نکالیے۔ ایمان کی کتاب 9واں باب اس کی پہلی آیت۔ اور سول جو اب تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس نے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طرف پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچے تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گرد گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہموار تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور سول زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا اے حنانیہ، اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا اٹھ، اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، یہودا کے گھر میں سول نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ اور خداوند نے اسے کہا تو جا، کیونکہ یہ قوموں یعنی بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالی جو آیت ہم نے سٹارٹ کی ہے، یرمیہ 17 باب اس کو 10 اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جو بولے آمین۔ آئیے روح القدس کو ہم زوردار تالیوں کے ساتھ محسوس کریں گے۔ سب بیٹھیں۔ تو خداوند کے کلام میں سے پولس رسول مقدسوں کو ہلاک اور عذاب ثانی دیتے ہوئے بلایا گیا۔ تو بائبل کے اندر، پوری بائبل کے اندر مسیحوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ مسیحوں پر بہت ظلم ہوئے دنیا کے اندر۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ جو لوگ مسیح کا نام لیتے ہیں خدا کے لوگوں کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں۔ مسیح کی گواہی دیتے ہوئے لوگ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پوری بائبل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو ملے گا کہ لوگ جو ہے وہ کس قدر مسیح کی خاطر انہوں نے دکھ سہے ہیں، اور لوگ جو مسیح یسوع کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جس قدر مسیحیت کو زیادہ دبایا گیا ہے زمین کے لیے، یعنی زمین پہ دبایا گیا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، وہ اتنا ہی ابھرا ہے۔ جیسے کسی گیند کو نیچے کی طرف پش کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہی اچھلتا ہے، اس طرح مسیحوں پر بہت ظلم ہوئے ہسٹری کے اندر۔ اور روم کی حکومت کے اندر تو پھر مسیحوں کو جلا دیا گیا، اور یعنی لوگ جو ہے وہ اس قدر مسیحوں کو ستاتے رہے اور رہتی دنیا تک ستاتے رہیں گے۔ اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر بھی بہت مسیحوں پر ظلم کیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسیریا کے اندر اور علاقوں کے اندر آپ ریسنٹلی دیکھ سکتے ہیں، پچھلے دنوں کے اندر، سالوں کے اندر بہت مسیحوں کو ستایا گیا اور ان کی گردنیں کاٹ کر دیا گیا بہت سارے لوگوں کو، اور ان کی گردنیں کاٹ کر ان کو لائنیں بنا کر
ان کو پھینک دیا گیا. تو دنیا کے اندر یہ جو ظلم مسیحوں پر ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مسیحوں کو جتنا ختم کیا گیا وہ اتنا ہی ابھرے ہیں. ہلیلویا. تو ایک بادشاہ نے کہا کہ میں نے مسیحیت کو ختم کرنا ہے. اس نے مسیحوں کو بہت ظلم کیا، بنی اسرائیل کو مارا. مسیح جہاں پر مل جاتے ان کو قتل کرتا. مگر میں آپ کو بتاؤں وہ بادشاہ جو ہے آج قبر کے اندر پڑا ہے، لیکن مسیحیت آج تک جاری ہے. ہلیلویا. آئیے خداوند کے جلال کے لیے ہلیلویا ہلیلویا. لوگ جو ہے وہ سردی سے ڈرتے ہوئے خدا کی حضوری میں نہیں آتے اور کہیں بیمار نہ ہو جائے. بھائی گھر میں بیمار ہو سکتے، خدا کی حضوری میں بیمار نہیں ہوگی. آمین. اگر آپ سادہ سودہ کی زندگی پہ دیکھیں، جیسے پچھلے دنوں کے اندر بری کے اندر کچھ دنوں پہلے دیکھیں تباہی مچ گئی سردی کی وجہ سے. لوگ گاڑیوں کے اندر ہی مر گئے، پوری فیملیاں مر گئی ہیں. مگر خدا کے لوگوں کو دیکھیے، اگر آپ سادہ سودہ کی زندگی پر غور کریں تو اس نے برفانی علاقوں کے اندر جا کر خدمت کا کام کیا. اور جب وہ برفانی علاقوں کے اندر پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو برف باری کا جیسے طوفان آیا بری کے اندر، وہاں پر بھی آ گیا اور ایک شخص وہاں پر پڑا تھا، بڑا زخمی تھا. اور وہاں سے ایک شخص گزرا سردی میں، طوفان جاری تھا برف باری کا. وہ بندے نے کہا میری مدد کر. وہ بندہ کہتا نہیں، اس نے اس کی مدد نہیں کی، آگے نکل گیا، منہ کر گیا. پیچھے سادھو سندر سنگھ آ رہے تھے. وہ بندہ جو تھا جو زخمی تھا اس نے کہا سادھو سندر سنگھ میری مدد کر. اس نے کہا اچھا. اس نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا سادھو سندر سنگھ. اب برف باری کا طوفان جاری ہے، جیسے بری کے اندر تباہی مچ گئی. اس نے اسے اٹھایا ہوا ہے، چلتا جا رہا ہے. آگے جا کر کچھ تھوڑی جگہ پر گیا، آگے گیا تو وہ جو شخص جس نے مدد نہیں کی تھی وہ مرا ہوا تھا. وہاں ٹھنڈ کے ساتھ ہی مر گیا. مگر سادھو سندر سنگھ جس اس نے بندے کو بھی اٹھایا ہوا وہ چلتا جا رہا ہے. یعنی وہ آپس میں جب چل رہے تھے تو آپس میں گرمائش کھا کر ایک دوسرے کو ملتی چلی گئی اور دونوں وہ زندہ رہے. آمین. یعنی جب اس نے اٹھایا ہوا تھا اس کی گرمائش اور پھر اس کی اپنی باڈی کی چلنے کی گرمائش کی وجہ سے انسان جو ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. مگر وہ گاڑیوں کے اندر کیونکہ عبادت تھے، اگر وہ گاڑیوں سے نکل کر چلتے پھرتے رہتے تو انسان گرم رہتا ہے اور پھر موت ڈیتھ نہیں ہوتی. تو جب گاڑیوں کے اندر رک جاتا ہے کوئی بندہ تو پھر وہاں پر سیل ہو جاتا ہے. وہاں پر موت اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں پر لوگوں نے موو نہیں کیا. اگر وہ چلتے رہتے وہاں یعنی چلتے پھرتے رہتے، واک کرتے رہتے تو انہوں نے گرم رہنا تھا اور موت نہیں آنی تھی. انہوں نے گاڑیوں کے اندر سٹک ہو گئے، جب رک گئے تو پھر ڈیتھ ہو گئی. تو خدا کے لوگوں کو دیکھیے، خدا کے لوگ تو نہیں رکتے. ہلیلویا. سادھو سندر سنگھ کہتے ہیں آپ زوردار تعلیم جا سکتے ہیں. پریز گاڈ. ہلیلویا. موسم کے تعلق سے بتا رہا ہوں. میں نے بتایا مسیحوں نے بڑے دکھ سہے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی جو تھے وہ مسیحوں کو تانگ کرتے تھے. فاروق بادشاہ نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا اور میں نے بتایا آج بھی ظلم ہوتا ہے اور پچھلے سالوں کے اندر ہسٹری کے اندر بھی ظلم ہوا ہے اور آنے والے سالوں کے اندر بھی مسیحوں کو دبایا جائے گا، بہت ظلم کیا جائے گا. مگر یاد رکھیے مسیحیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور نہ یہ ہوگی، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے مدد کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے. اور ایک پولس رسول کی جو لائف کے تعلق سے بتانے جا رہا ہوں، پولس رسول مسیحوں کو دکھ دیتے ہوئے ایمانداروں کو ستا رہا تھا اور اس نے مسیحوں کو اس قدر مار رہا تھا کہ چرچز کے اندر سے، عبادت خانوں کے اندر سے، چیپل سے وہ ایمانداروں کو اٹھاتا اور پھر ان کو قید میں ڈالتا تھا. لکھا عورتوں کو، مردوں کو، لکھا عورتوں کو ان کے بالوں سے گھسیٹ کر وہ کیا کرتا تھا، قید خانہ میں ڈالنے والا شخص تھا. یہ سول جو تھا بہت ظالم شخص تھا، حالانکہ وہ شریعت کے علم سے واقف تھا، ترسیس کا رہنے والا تھا اور گیبریل ایک بڑا اسکالر تھا بنی اسرائیل کا. اس کے قدموں میں رہ کر اس نے شریعت کی پوری تعلیم کو حاصل کیا سول نے، اور پھر رومی شریعت سے بھی بہت واقف تھا اور بڑا اسکالر شخص تھا سول اور بڑا علم رکھتا تھا، شریعت سے واقف تھا، مگر مسیحوں کو چھیڑ رہا تھا. فضل کو پاؤں سے ریتتا چلا جاتا تھا. اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. نتانی کے اندر اس نے ایسا کیا، حالانکہ اسکالر تھا، علم تھا، شریعت سے واقف تھا، شریعت پر چلنے والا تھا، مگر اس نتانی کی حالت میں وہ ایمانداروں کو قتل کرتا چلا جا رہا. مسیحوں کو پکڑتا، ان کو سنسار کرواتا. اسٹیفنس کو سنسار کروایا، پتھر بنوا کر. اسٹیفنس خدا کا بندہ تھا، اسے مروا دیا.
اور پھر ایماندار کو بلیور لوگوں کو ڈھونڈتا تھا, تلاش کرتا تھا. پھر لکھا ہے سردار کاہنوں سے اس نے خط لیے تاکہ ایمانداروں کو ایک جگہ پر پکڑنے جائے, دمشق کے علاقہ کے اندر. لکھا ہے پرمیشن لیٹر لے کر گیا, اور لکھا جب راستے میں جا رہا تھا ایمانداروں کو پکڑنے کے لیے, تو لکھا راستے میں خدا کا نور اس پر چمک گیا. لکھا نور کی روشنی کے اندر خدا نے, لکھا یسوع مسیح نے کہا, اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے کہا خدا تو کون ہے, میں نہیں تجھے جانتا, میں تو تجھے نہیں ستاتا. اس نے کہا تو نے میرے لوگوں کو ستایا, مجھے ستایا. میں وہ یسوع ہوں جس کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے. خدا نے اسے اندھا کر دیا, اور لکھا اس کے گھوڑے سے اسے کھینچ کر نیچے پھینکا, اور اسے سمجھ آ گئی کہ کسی نے مجھے چھوا ہے. لکھا کرائسٹ نے پھر اس کی آنکھیں اندھی کر دی, اندھا ہو گیا. پھر لکھا 3 دن تک, کیونکہ وہ اسکالر تھا, نالج رکھتا تھا شریعت کا, لکھا 3 دن تک وہ بھوکا رہا روزے کے اندر کہ خداوند مجھے معاف کر دے. تو لکھا خدا نے پھر روح القدس سے گائیڈ کیا, کہا جا حنانیہ کاہن کے پاس. حنانیہ کاہن سے بھی رویا کے اندر کلام کیا خدا نے. حنانیہ بھی ڈر گیا, وہ کہنے لگا یہ تو مسیحوں کو قتل کرتا ہے خداوند, تیرے لوگوں کو جھیڑتا ہے, تیرے لوگوں کو گھسیٹ کر قید کرتا ہے, مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, پرسیکیوٹنگ کرتا ہے. تو وہ بھی ڈر گیا. خدا نے کہا تو ڈر نہ, اس کے بعد جا اس کے لیے دعا کر. لکھا اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, لکھا اس کی آنکھوں کے اندر جو چھلکے تھے شریعت کے پردے پڑے تھے خدا نے اتارے, اس کے نیچے گرے, اور لکھا اس کی آنکھیں کھل گئی. اور پھر اس نے جا کر کیا کیا, خداوند کی خدمت شروع کر دی. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا نے اسے ستاتے ہوئے بلایا گیا. جب وہ مسیحوں پر ظلم کر رہا تھا, خدا نے اسے کال کی, اس نے کہا یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے, غیر قوموں کے اندر میری گواہی دے گا. اور خداوند کے کلام کے اندر پہلے تو وہ گیمیئیل کا شاگرد تھا, اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے شریعت کی ساری تعلیم حاصل کی, اور اسے بتا دیا گیا کہ بھائیوں اب شریعت کی ضرورت نہیں ہے, اب تو مسیح یسوع ہمارا درمیانی ہے. اس نے قربانی دے کر, جان دے کر ہمیں نئے سر سے پیدا کر دیا ہے. وہ قربانیاں گزرانے کے چکر میں وہ اپنی طرف سے نیکی کر رہا تھا, نیک کام کر رہا تھا کہ میں ایمانداروں کو, مسیحوں کو مار رہا ہوں. یہ جو وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے خدا سے دور لوگ ہیں, کوئی مسیح دنیا کے اندر نہیں آیا. آج بھی بنی اسرائیل نہیں مانتی, یہ بنی اسرائیل کی تعلیم پر عمل کرتا تھا, شریعت پر, مگر اسے پھر اس پر بھید کھل گیا, مسیح سے مل گیا خود ہی. مسیح کہتا ہے میں وہ مسیح ہوں جس نے تو ستاتا ہے, جس کے لوگوں کو تو ستاتا ہے. پھر خدا نے اسے چن لیا اپنی خدمت کے لیے, ستاتے ہوئے خدا نے اسے چنا, اور خدا نے کہا جتنا اس نے مجھے میرے لوگوں کو ستایا ہے, یہ میری خاطر پھر دکھ بھی سہے گا. آمین. جتنے لوگوں کو اس نے قید کرایا, میری خاطر یہ زنجیروں کے اندر بھی جھگڑا جائے گا. آمین. اسی کا ویژن لیا, جتنا ظلم کرتا تھا اسی کے ویژن کو لے کر اس نے خدا نے اپنے جلال کے لیے اسے دیا, استعمال کیا. پھر خداوند کے کلام لکھا پہلے تو گیمیئیل سے شریعت کی تعلیم اس کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھی, پھر لکھا پھر وہ روح القدس کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم سیکھنے لگا. 3 سال تو عرب کے اندر وہ گیا ہے پولس رسول. خدا نے اس کا نام بدل دیا, سول کا مطلب بڑا, وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے والا, مگر خدا نے کہا اب تو سول نہیں بلکہ پولس کہلائے گا. پولس کا مطلب چھوٹا. آمین. خدا چھوٹوں کو برکت دیتا ہے, چھوٹا بنیے. جس دن کوئی بڑا بنیا اس دن وہ خدا پھینک دیتا ہے اسے, جیسے ابلیس کو بنا خدا تیرے تختوں میں بڑا میں تخت بناؤں گا, خدا نے اسے پھینک دیا گندگی کی طرف. بھائی چھوٹے بننے میں برکت ہے. سول جو تھا بہت بڑا بننا چاہتا تھا, مسیحوں کو دھیر رہا تھا, قتل کر رہا تھا, ظلم کر رہا تھا, اور خدا نے اسے پھر چھوٹا بنایا. پھر لکھا کہ اس نے روح القدس کے قدموں میں بیٹھ کر پھر تعلیم حاصل کی. پھر لکھا عرب کے اندر 3 سال اس نے سیکھا, روح القدس کے قدموں میں بیٹھ کر گہرے مکاشفات اس پر کھل گیا. اتنی تعلیم اس پر کھلی ہے نا. 3 سال جب عرب کے اندر گیا, روح القدس کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا, پاک روح نے پھر سارے مکاشفات اس پر کھولے. اس لیے وہ کہتا ہے یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی. آمین. کیوں کہتا ہے بلا؟ وہ کہتا ہے یہ بات مجھے ٹریک خداوند سے پہنچی, کسی نے نہیں بتائی, شاگردوں نے نہیں بتائی, اسے تو مسیح کا نہیں پتا تھا. مگر جب لکھا ہے روح القدس نے آ کر اس پر ساری تعلیم اس پر کھولی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے بھی تم کو پہنچا دی. کہ یسوع مسیح جس رات پکڑوایا گیا, روٹی لی, کسی نے بتایا نہیں, یہ روح القدس نے اسے بتایا. اسے شکر کیا, مسیح کا مرنا جی اٹھا, اس پر عیا ہو گیا کہ وہ جس کے بارے میں
وہ مخالف جا رہا تھا، خدا نے اس کی سوچوں کو بدل دیا، روح قدس نے گائیڈ کیا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اور پھر وہ مسیح کی خاطر جیسے مسیحوں کو ستاتا تھا اب مسیحوں کو بچانے لگا۔ ہاللیلویہ۔ گھر گھر جا کر لکھا، گھر گھر جا کر وہ مسیحوں کو بچانے لگا، یسوع مسیح کے تعلق سے بتانے لگا کہ وہی زندگی دینے والا ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں دیتا۔ اسی نے جان دی، اس کے مار کھانے سے ہم سب نے برکت پائی، نجات پائی، شفا پائی، اس کے مار کھانے سے ہم نے جو ہے زندگی پا لی ہے، راست بازی پا لی ہے۔ یہ پالوس رسول نے پھر اپنے واعظ میں، اپنے کلام میں سنایا، رومی حکومت کے در جیسے مسیحوں کو بات کر زنجیروں سے باندھتا تھا، قید کرتا، اسی طرح لکھا ہے کہ پھر مسیح کی خاطر زنجیروں سے بندھنا خود اسے باندھا جانے لگا۔ لکھا ہے پھر اسے باندھ کر لکھا ہے کہ کیسر کے پاس لے گئے، کیسر بادشاہ کے پاس، پھر فلیکس برادر کے پاس، پھر اور بادشاہوں کے پاس اسے لے کر گئے، اور لکھا قید کے اندر وہ جھگڑا ہوتا تھا، ایسے جزیرے اسے لگی ہوتی تھی۔ اب دیکھیے جھگڑا ہوتا تھا جزیروں سے، اور جب کٹہرے میں کھڑا ہوتا تھا تو وہاں پر خدا کا روح سے گائیڈ کرتا تھا، پھر تعلیم کو بیان کرتا تھا، اور وہ بادشاہ کہنے لگے اور پالوس تو تھوڑی سی باتیں کر کے ہمیں مسیح کرنے لگا۔ ہاللیلویہ۔ اب دیکھیے اس کلام اس طرح سناتا تھا، وہ بادشاہ بھی ڈر جاتے تھے، اور تو تھوڑی سی کلام، تھوڑا سا کلام سنا کر مسیح کے تعلق سے اس قدر ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم بھی مسیح ہونے لگے۔ ہاللیلویہ۔ اس بات کے لیے ضرورت تعلیم ہو جائیے، سب ضرورت تعلیم۔ بادشاہ جو تھے وہ بھی اس سے خوف کھاتے تھے، یہ تو ہمیں مسیح کر دے گا۔ سنیے پالوس رسول کیا کہتا، وہ کہتا میں کہتا ہوں کہ تو ہی نہیں بادشاہ، اے اگرپا بادشاہ تو ہی نہیں، بلکہ جتنے یہاں پر میرے کلام کو سن رہے ہیں، خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، سب کیا ہو، ان بیڑیوں کے علاوہ سب مسیح کو قبول کریں۔ ہاللیلویہ۔ ان بیڑیوں کے علاوہ سب مسیح کو قبول کریں، تو ہی نہیں اگرپا بادشاہ، بلکہ میں تو چاہتا ہوں یہ سارے جتنے لوگ مسیح کا کلام سنتے ہیں یہ تبدیل ہو جائے۔ پہلے مسیح کی خاطر لوگوں کو کیا کرتا، زنجیریں باندھتا تھا، اب مسیح کی خاطر زنجیریں اسے باندھی گئی، اب مسیح کی خاطر پرسیکیوٹنگ کرتا تھا، اب ظلم اسے پتا تھا کتنا ظلم کرتے ہیں، پھر مسیح کی خاطر اس نے بڑا ظلم سہا، مسیح کی خاطر اس پر لکھا سیاست ہوئی، پھر لکھا مسیح کی خاطر اس نے لکھا یہ مسیح کو ایک بار 140 کوڑے لگے، اسے کتنی بار کہتا 5 بار میں نے مسیح کی خاطر کوڑے کھائے، پھر مسیح کی خاطر جتنا اس نے ظلم اٹھایا اس قدر ہی پھر اس نے اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر وہ اذیتیں سہی، اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اس قدر رومی حکومت اسے بار بار تو اس کا حال برا کیا ہوا تھا کہ مسیح کو چھوڑ دیا۔ وہ بھائیوں ایسے لگڑا کر چلتا، دیکھیں جیسے اب یہ دیکھیں ٹانگز کی اتنی زخمی تھی نا، وہ ایسے لگڑا کر چلتا تھا، اب دیکھیے، اور اس نے مشنری سفر کیے، اور پوری دنیا کے اندر، یورپ کے اندر اس نے کیا کیا، اس نے یورپ کو مسیح کا کلام سنایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پورا یورپ اس نے بدل دیا۔ اسے دیکھیں اتنی ماریں اسے پڑی ہیں مسیح کی خاطر، کہتا بھوک میں، ننگ میں، پیاس میں، کہتا مخالف یعنی بھائیوں کے خطرے میں، یعنی بھائی جو تھے اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں ان کے دھوکوں سے، کہتا ہے میں نے بہت لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، پھر روم کی حکومت جہاں پر جاتا تھا بڑی مار پڑتی تھی اسے، مگر مسیح کا جو ہے وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک جگہ پر قید تھا، سنیے، وہاں پر اس نے ورشپ کی، اور وہ لکھا قیدی اس کی ورشپ کو، پرستش کو، گیتوں کو سن رہے تھے، پھر اس نے کلام سنایا، لکھا ہے ان لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، اور پولس کے کلام سے لکھا ہے کہ وہاں پر دروگا نے بھی مسیح کو قبول کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی پہلے تو ستاتا تھا، اب لوگوں کو خدا کے پاس لانے لگا، کیونکہ لکھا خداوند یسوع مسیح نے کہا، حالانکہ پولس کی زندگی میں بڑی کوشش تھی، اس کے اندر ڈرائیو تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں کلام سنائے، اسرائیل میں، تو خدا نے کہا میں تجھے غیر قوموں کے اندر استعمال کروں گا، اس کی کوشش تھی اس طرف آئے، خدا نے کہا نہیں، اس لیے خدا نے کہا کہ یورپ کی طرف جا، اور پھر آج یورپ کے اندر جو کلام مشنری پہنچا ہے وہ پولس رسول تھا، اور آپ دیکھیے گورا کس قدر کلام سناتا ہے، آج یہاں پر بھی وہ پہنچے ہیں، تو یہاں تو توبہ پہنچا تھا، لیکن پھر بھی اس کی منسٹری کا اثر دیکھیں کہ اس پوری دنیا کے اندر اس کے وسیلہ سے جو ہے کلام پہنچا، لہذا خدا نے اسے جب چنا تو پھر اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اسی کا ویژن لیا، جس قدر وہ ظلم کرتا تھا خدا نے اسی قدر اس کے وسیلہ سے اس پر بھی ظلم ہوئے، اسے مسیح کی خاطر اس قدر ہی سزا بھی لی، دکھ بھی سہے مسیح کی خاطر، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں کہتا بلا ناغا دعا کرو، سنیے، اور کہتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ میں زنجیروں سے جکڑا ہوا مسیح کا ایلچی ہوں، ایلچی کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، آمین۔ کہتا پہلے تو زنجیریں باندھتا تھا، اب مسیح کے
खातिर जंजीरों को पहना हुआ है। अब अंजीर की जंजीर पहनी हुई, अब ये अंजीर का काम करता हूँ। पहले तो मैं रोम हुकूमत का करता था और कौमों का करता था, अब मैं मसीह का कलाम करता हूँ। मसीह का जंजीरों से बंधा हुआ क्या हूँ? एक ही हूँ, यानी अंजीर सुनाने वाला खुदा का बंदा हूँ। तो अब देखिए कि पहले तो सताने वाला था, मगर जब बदल गया तो उसकी लाइफ बदल गई। आमीन। पहले सताता था, अब रूह को जीतने वाला हुआ। और आप देखिए कि खुदा जब हम बुलाता है तो फिर हमें खुदावन की खिदमत करनी है, खुदा के नाम को जला देना है। उसने मसीह की खातिर फिर दुख से, पहले लोगों को तो अजियत पहुंचाता था, मगर जब मसीह को कबूल किया तो फिर जब बुला लिया गया तो फिर मसीह की खातिर उसने दुख सही। इसलिए वो कहता मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद हूं। कहता अब मैं कुर्बान हुआ जाता हूं, मेरे कूच का वक्त आ गया। आमीन। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है। हालेलुया। पहले तो वो सताने वाला था, अब मसीह की खातिर दुख सहने लगा, मसीह की खातिर वो दुख सहने लगा। और अब देखिए कि लिखा अब कहता मैं कुर्बान होने लगा, अब मेरे कूच का वक्त आ गया। पहले सऊल था, खुदा ने उसे बदल कर पलूस बना दिया और खुदा की खिदमत करने लगा, खुदा के नाम को जला देने लगा। ये खुदा बुलाता है, और जब बुलाता है तो फिर खुदा ने इसे, ये सता रहा था मसीहों को, खुदा ने इसे कॉल की आजा भी, तो फिर खुदा ने इसके अपने जलाल के लिए लिया, इस्तेमाल किया। इस तरह खुदा मेरी और आपकी जिंदगी को भी कॉल करता, बुलाता है। मुझे और आपको बुलाया हुआ है, तभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। लिहाजा हमें क्या करना है? मसीह की खातिर दुख सहना है, मसीह की खातिर काम करने हैं, रूहों को जीतना है। अब देखिए इस कदर से मारे पड़ी थी, फिर भी पूरे यूरोप के अंदर उसने काम किया है। और आखिरी बात करूंगा एक जगह पर, अब देखिए उसने शादी नहीं की, उससे पहले भी जब उसके पास शरीयत थी और जब मसीह को कबूल कर लिया कि कहीं मेरी खिदमत में कोई फर्क ना आ जाए, उसने बड़ा काम किया, शादी नहीं की सारी जिंदगी, और खुदा का काम करते हुए मसीह की खातिर मर गया। पहले शहीद करता था, लोगों को कत्ल करता था, फिर मसीह की खातिर खुद शहीद हुआ, मारा गया। और अब देखिए इस कदर उसने काम किया खिदमत का। इस तरह मुझे आपको भी एफर्ट करनी है, खुदावंद का काम करना है। खुदा ने हमें बुला रखा है, और भाइयों बुलाया हुआ है, इसलिए हमें खुदावंद का काम करना है। तो अगर काम नहीं करेंगे तो फिर खुदा जो है हमें सजा देगा। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखे, पौलुस ने देखे, उसकी लाइफ को देखे, बहुत सताता था, फिर उसके बाद मसीह की खातिर उसने रूहें जीती, मारे खाई, और खुदा का काम करता चला गया। और इसी तरह हमें भी खुदावंद का काम करना है। खुदा ने हमें बुलाया है तो हमें खुदावंद का काम करना है, अंजीर की बुरादी करनी है। मसीह की खातिर अगर दुख मिलते हैं तो उनको भी सहना है, पर उसकी तरह, हालांकि उससे चला भी नहीं जाता, मगर आप देखिए पूरे यूरोप के अंदर उसने बदल दिया। तो मैं आखिरी बात जो बताने लगा था, सुनिए गौर से। देखिए एक जगह पर उसने मिशनरी सफर पर जाना था, और लिखा सारी रात कलाम सुनाता रहा, सारी रात वहां पर कलाम सुनाता। लिखा गैलरी के अंदर भी लोग बैठे हुए थे, नीचे भी बैठे हुए थे। एक बंदा, बच्चा, लड़का था, नौजवान, गैलरी से कलाम सुनता सुनता रात को उसको ऐसे झटकी पड़ी तो वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। अब पलूस वहां से उठा और उसने उसके लिए दुआ की कि जिंदा हो जा। उसका नौजवान यीशु के नाम से जिंदा हो, वो उठ खड़ा हुआ। आइए खुदावंद की जलाल के लिए हालेलुया। लिखा ये रात का टाइम था, अब देखिए 2-3 का टाइम था। लिखा उसके बाद उसने शायरबानी ली, शायरबानी की सर्विस स्टार्ट हुई, और लिखा सुबह सवेरे, लिखा जब शायरबानी लेकर उनसे रुखसत होकर, लिखा मिशनरी सफर पर चला गया। वो सोया नहीं है, खिदमत के अंदर इस कदर मसरूफ था। इस तरह मेरी और आपकी जिंदगी में इस तरह मसरूफ हो। भाइयों खुदावंद का काम करें, खुदावंद के लिए बुलाए गए हैं, खुदावंद के लिए कॉल किए गए हैं, खुदावंद के लिए काम करें, खुदा के नाम को जला दीजिए। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाइए कुछ लगे।